بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے مثال ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمتیں نازل ہوں، سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج دنیا میں عمل کرنے کا وقت ہے اور پھر کل پہ امیدیں لگانی ہے۔ جو یہاں پہ کرو گے اس کا اجر و ثواب روز قیامت ملے گا۔ اے مسلمانوں، شکر گزاری مزید لینے کا راستہ ہے اور تقوی اور کامیابی کی علامت ہے۔ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے، شکر کرنے والوں کو مزید نوازتا ہے، اور نہ شکری کرنے والے کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ شکرانہ تقوی کا باعث ہے۔ جنہیں تو نے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے ان میں سے ہر کوئی تیرا شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ تیرے لیے حمد و ثنا ہے اور شکر ہے اے اللہ، جب تک منہ شکر ادا کرنے کے لیے کھلتے رہیں گے تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ تو ہر حالت میں حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ یقیناً ہر وقت تیرا فضل میرے شامل ہار رہا ہے۔ دیکھنے، سننے، کوئی چیز چکھنے، بولنے اور سونگنے کی نعمتیں تیری طرف سے ہیں۔ روشن دن اور کوئلے جیسی تاریک رات، گہرے سمندر، بلند و بالا پہاڑ، تنے والے پودے اور بغیر تنے کے پودے، یہ سب تیری طرف سے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اعلیٰ ترین امن و امان میں زندگی بسر کر رہے ہو۔ تمہیں وافر رزق اور انتہائی آسودہ زندگی میسر ہے۔ خوشحالی اور پینے کا میٹھا پانی دستیاب ہے۔ حالانکہ تمہارے آس پاس لوگوں کو قبر کی خاک میں داخل کر دینے والی بھوک اور قتل و غارت کا سامنا ہے، انہیں قید و بند کی صحبتوں کا سامنا ہے، انہیں غلام اور لونڈیاں بنایا جا رہا ہے، وہ مصیبتوں اور وباؤں سے نبرد آزما ہیں، انہیں مہنگائی، دربدری اور تباہی کا سامنا ہے۔ نظر دوڑانے پہ بھوکی مائیں، چیخو پکار کرتے ہوئے بچے، زخموں سے چور قومیں نظر آئیں گی۔ اس لیے خوشحالی پہ اترانے سے باز رہو۔ کہیں نعمتوں کی چمک دمک تمہیں شکرانی نعمت سے غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو بھی نعمتیں کی ہیں انہیں دیکھو اور نعمتیں عطا کرنے والے کا حق پہچانو۔ ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اسی کے فرما بردار بن گئے۔ اللہ کی نعمتوں کو معصیت کے لیے استعمال کرنے سے باز رہو۔ شیطان کے دھوکے میں نہ ہو اور نہ ہی تمہارے دشمن تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ رزق، امن و امان، بولنے کی توفیق اور اتنے زیادہ اللہ کے احسانات کے بعد اعلانیہ گناہ سے دور رہو۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کرو گے تو موجودہ نعمتوں کو دوام حاصل ہوگا، وہ نعمتیں بھی حاصل کر سکو گے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ کی عطا اور اس کا فضل و کرم برقرار رہے گا۔ جب بھی کوئی نعمت واپس لوٹ جائے، کوئی انعام نازل ہونے کے بعد اٹھا لیا جائے، کوئی کرم چھین لیا جائے، تو اس کا سبب یہی ہوگا کہ ان نوازشوں کا شکر ادا نہیں کیا گیا یا گناہوں کا ارتکاب کیا گیا۔ یاد رکھو، نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو برقرار رہتی ہیں، اور اگر نہ شکری کی جائے تو نعمتیں بھاگ جاتی ہیں۔ فسق و فجور کی تاریکیوں میں چلنے والے کافروں، بدکرداروں اور شریروں کے ہم رکاب بننے والے تمہیں اللہ تعالیٰ کی حلم و بردباری اور ڈھیل نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم نے اپنے رب سے اعراض کر لیا اور حقوق اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ اے انسان، تو خواب غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیشہ رہنا ہے اور مرنا نہیں ہے۔ تکبر اور گمن کرنے والے، فسق و فجور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، تم یہ سمجھتے ہو کہ مال و دولت فنا نہیں ہوں گے، نعمتیں چھن جانا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں اللہ کی جانب سے ملنے والی مہلت، ڈھیل اور فوری سزا نہ دینے کے کرم نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اپنے غلط نظریے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پہ اپنی پکڑ اسی وقت نازل کرتا ہے جب وہ مدہوش،
धोखे में पड़े हुए और नेमतों में मगन हों। कितनी ऐसे कौमें हैं जिन्हें अल्लाह ने फरावानी, रिज़्क और नेमतों से नवाजा, तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों को माफियतों का जरिया बना लिया। इन नेमतों को ममनूआ कामों के इर्तिकाब के लिए वसीला बना लिया। उन्होंने अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों को अपनी तकरीम और फजीलत समझा, हालांकि अल्लाह की तरफ से महज इस्तदराज होता है और ढील होती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नेमतें देकर ढील दी गई। कितने ही लोग हैं जिनकी तारीफ की जाए तो वो फितने में मुब्तला हो जाते हैं, और कितने ही लोग हैं जिनके गुनाहों पे पर्दा पड़ा रहे तो वो धोखे में वाक़ हो जाते हैं। ऐ मुसलमानों, गुनाहों के इर्तिकाब और उनकी राह में बहने से बाज रहो। इस्लामी आदाब, तौहीद, शरीयत और दीन की हुदूद तोड़ने से दूर रहो। शैतान के चेलों साथियों से बचो, वो तुम्हें धोखाधड़ी से गुमराह और कज बनाना चाहते हैं। इनके बातिल हथकंडों और गुमराह कुन तरीकों से बचो। मखलद बिन हुसैन फरमाते हैं, कहा जाता है कि शुक्र गुनाहों के तर्क कर देने का नाम है। ऐ मुसलमानों, शैतान के मददगारों से बचो, शैतान के चेलों और साथियों से बचो, वो तुम्हें धोखाधड़ी से गुमराह और कज बनाना चाहते हैं। इनके बातिल हथकंडों और गुमराह कुन तरीकों से बचो। उनकी दावत से मुंह फेर लो, उनके साथियों से अपनी राह अलग कर लो, उनके डगर पर मत चलो, उनके रुझानात और ख्वाहिशात की जानब जाने से बाज रहो। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप इनमें से किसी गुनहगार या शुक्र की बात मत माने। मजीद फरमाया, आप उसकी बात मत माने जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और वो हवस परस्ती में लग गया है, नीज उसका मामला हाथ से बड़ा हुआ है। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, आप इनसे राज कर लें जिसने हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा और वह दुनिया की जिंदगी ही मतलबगार है। साहिब बसीरत शख्स अच्छे बुरे में तफरीक करना जानता है, उसे आब और सुराब में फर्क मालूम होता है। खालिस और मिलावट शुदा चीजों को जुदा करने की सलाहियत रखता है। उसे मालूम है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और ना हर स्याह चीज खजूर होती है। हर पानी प्यास बुझाने वाला नहीं होता। कभी पानी बादलों से नाज़िल करदा होता है तो कभी शोरीली जमीन से हासिल करदा होता है। माहिर सर्राफ खरे और खोटे सिक्कों को फौरी पहचान लेता है।